قرآن مجید کی جو میں نے آیت سورہ نور کی یہاں تلاوت کی ہے، اس میں مومن مردوں کو کیسے رہنا چاہیے عفت اور پاک دامنی کے سلسلے میں، اور مومنہ عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے، مومن مرد مومن عورت کیا اس کا رول ہونا چاہیے، کیا اخلاق ہونا چاہیے، اسلام نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نظر آدمی کی نیچی رہے گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، یا اس کو الگ الگ آپ لیں تو الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، نظر کی حفاظت کرنا ہے، شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ نظر پیغمبر ہوتی ہے، آنکھ پیغام لے جاتی ہے واپس لاتی ہے، نظر طرح طرح کی ہوتی ہے۔ اب ایک مرد کی نظر اگر ایک عورت پہ پڑ جائے، ایک عورت کی نظر اگر ایک مرد پہ پڑے تو کیا حکم ہے، اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ مردوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ زیادہ پاک صاف طریقہ ہے ان کے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد ہے یعلم خائنۃ الاعین، نظروں کی جو خیانت ہے، آدمی چوری چھپ کے جو ترچھی نظر سے ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ علیم بذات الصدور، دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے وہ واقف ہے۔ ادھر ادھر عورتوں کو دیکھتا پھرے آدمی، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے ادھر ادھر گھومتا پھرے، جہاں چاہے جو چاہے کرتا پھرے۔ اسلام نے آزادی کو محدود رکھا ہے، آدمی باؤنڈری کے اندر، حدود کے اندر آزاد ہے۔ آج پوری دنیا میں ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، جنس اور شہوت کے پیچھے انسان حیوان بنا ہوا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایک برننگ ٹاپک، لیکن کوئی آدمی جو اسلام کے صحیح طریقے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کی سزا کی طرف تو لوگ آ رہے ہیں، اس کی سزا بلاತ್ಕಾರ کی سزا، زنا کی سزا، قتل ہونی چاہیے، سولی اور پھانسی ہونی چاہیے، لیکن وہ ماحول ڈیولپ ہونا چاہیے، وہ طریقے اور آداب ہونے چاہیے جو عفت اور پاک دامن رکھیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے تو یہ نعمت دی ہے کہ اسے کیسے باعفت ہونا ہے، کیسے پاک باز ہونا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومنات سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، ان کا بھی کام ہے، دونوں کا کام ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں رہیں۔ اگر کسی عورت کی نظر کسی مرد پر پڑ جائے تو اس کو اپنی نظر نیچی کر لینی چاہیے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آگے کہا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس پر اگر تم رہو گے تو تم پاک دامن رہو گے، تم باعفت رہو گے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص مجھے ضمانت دے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز کا، یعنی زبان کا، اور اپنے دونوں پیروں والی چیز کا، یعنی شرمگاہ کا، جو شخص زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کسی حلقے میں، کسی ایپیسوڈ میں یہ بات آ چکی ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہوگی اور شرمگاہ ہوگی، اور سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زبان اور شرمگاہ، اس کی ضمانت اگر کوئی دے دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی اہمیت ہے عفت کی اور پاک بازی کی۔ آگے ایک دوسری حدیث میں جس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس حدیث کی روایت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی لا تتبع النظرۃ النظرۃ، نظر پر نظر کو مت ڈالو، کیوں؟ فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة، پہلی نظر تو تمہاری ہے لیکن دوسری نظر وہ تمہاری نہیں ہے۔ کہیں کسی بھی نامناسب جگہ پر آپ کی نظر پڑ جائے تو اس کو ہٹا لیں۔ دوبارہ ڈالنا اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اب آپ کو ورغلا رہا ہے۔ کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مخاطب کہا کہ اے علی نظر پر نظر کو مت ڈالو، ان نظر پر نظر کو مستقل ایک نظر، دوسری نظر، تیسری نظر مت ڈالو، مت دیکھو۔ پہلی نظر پڑ گئے تو تمہاری ہے، دوسری نظر تمہاری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات انسان کو پاک باز باعفت رکھنے کی رہنمائیاں ہیں، اور سب سے زیادہ کردار کسی عضو کا اگر ہے دامن کو داغدار کرنے میں، پاک بازی کو مجروح کرنے میں،
وہ ہے نظر اور نگاہ. دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. نگاہ دل کی آئینہ دار. چہرہ بھی ہوتا ہے, چہرے میں نگاہ سب سے زیادہ. تو نگاہ ڈائریکٹ دل کو متاثر کرتی, اور دل کے ذریعے پھر آدمی کا پورا جسم متاثر ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کے واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں, اور ایک سورہ سورہ یوسف ہے جس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے, کیسے وہ پاک باز رہے, باعفت رہے. انہوں نے وہ سارے جتن کر لیے, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاک بازی اور باعفت رہنا میرا اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہوا. ایسی سازشیں تھی میرے لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی تو میں اس میں پڑھ سکتا تھا. تو آدمی پاک باز اگر رہنا چاہتا ہے تو وہ سارے حدود اور قیود کی پابندی وہ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے. اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر آدمی پاک دامن نہیں رہ سکتا, پاک باز نہیں رہ سکتا. اسلام نے تو حدود بتائے ہیں, آداب بتائے ہیں, شرائط بتائے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندہ ان پر عمل بھی کرے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی مانگے. بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد کا تذکرہ ہے. یہ ساحل سمندر پر بہت لمبی ان کی عبادت تھی. بعض روایت تو یہ آتی ہے کہ ان کی ماں نے انہیں بلایا لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی, ماں نے بد دعا کر دی. ماں کو اندازہ نہیں تھا. کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے, بد دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ بد دعا نہیں کرنا چاہیے زیادہ والدین کو, ماں باپ کو. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے اوقات ہو جس میں بد دعا قبول ہوتی ہے. تو پھر وہ آزمائش میں پڑ گئے. انشاءاللہ یہ جو تفصیلات چل رہی ہیں یہ جاری رہیں گی. محترم ناظرین, وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام, ہم وقفے کے بعد پھر واپس آ گئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے, اور گفتگو چل رہی ہے عفت و پاک دامنی پر. بنی اسرائیل کے ایک عالم, ان کو بد دعا لگ گئی تھی ان کی والدہ کی, تو ایک زانیہ عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے خواہش ظاہر کی. آپ نے اس کو دھتکار دیا, بھگا دیا. وہ کسی اور کے ساتھ اس نے وہ حرکت کی, اور جب بچہ پیدا ہوا تو لگا دیا کہ یہ فلاں عالم اور عابد کا ہے. لوگوں نے ان کا عبادت خانہ اور ان کا جو کٹیا تھی, ان کا گھر تھا, سب ڈھا دیا. لیکن اللہ رب العزت نے ان کی پاک دامنی کو ثابت کیا. پاک دامنی ایسے ثابت ہوئی کہ تاریخ میں چند بچے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا کی ہے. ایک تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بچپن میں بولے. حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے. ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے جو مہد میں بچہ کھیل رہا تھا وہ گویا ہوا تھا. اور ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا وہ گویا ہوا کہ میرا باپ فلاں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آزمائشیں تو ضرور آتی ہیں بندے مومن پر, لیکن اللہ رب العزت پھر اپنے نیک بندوں کو جو باعفت ہوتے ہیں, پاک باز ہوتے ہیں, ان کو اس سے نکال لیتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں بھی جو عقائد ہیں وہ کچھ گدلے ہیں. یہ تو کرم ہے اللہ رب العزت کا کہ قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کی جو صورت پیش کی گئی ہے وہ غیر معمولی ہے. جو لوگ عیسائیت سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ان کو کھینچ کے لاتی ہیں اسلام کی طرف. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, حضرت مریم علیہ السلام کی عفت, ان کی پاک دامنی, ان کے تقدس کو قرآن مجید نے جیسے بیان کیا ہے کہیں اور موجود نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پاک دامن رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بول پڑے. یہ تعلیمات اسلام کی بندے مومن کو پاک دامن رکھنے کے لیے ہے. پاک دامن اگر وہ ہے اور اگر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ صاف ستھرے انداز سے وہاں سے نکال لے گا. ہم اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں, اپنے اولاد کو پاک دامن رکھنے کے سلسلے میں نصیحتیں کریں, اسلام کی تعلیمات ان کو سکھائیں, اپنے کردار کو اچھا بنائیں. پاک دامن شخص جو ہوتا ہے اس کا کردار بولتا ہے. مخالف اور دشمن بھی اس کے کردار کی اہمیت کو سمجھتا ہے, اور یہ وہ وزن ہے جو سر چڑھ کر کے بولتا ہے. آدمی کی زبان گنگ ہو جاتی ہے, وہ پست ہو جاتا ہے. ایک کوہ وقار ہے جو بولتا ہے اور
دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو بھوکتے ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ محترم ناظرین، ہم باعفت کیسے بنیں، اپنے بچوں کو کیسے بنائیں، سماج اور معاشرے میں ہم پاک دامنی کو کیسے ڈیولپ کریں، اس کا معیار کیسے آگے کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتایا ہے، وہ یہ کہ شادی بیاہ میں ہم کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کہا کہ اگر تم اپنے لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے شادی میں اگر دیر کرو گے اور تمہیں دیندار لڑکا بااخلاق لڑکا مل گیا اور شادی نہیں کرو گے تو فساد عریض پھیلے گا، فساد عریض پھیلے گا۔ آج فساد عریض پھیل چکا ہے۔ شادی بیاہ اسلام نے آسان بنایا تھا، ہم نے مشکل کر دیا۔ جتنی بھی ضروریات دین کی، انسان کی جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں، دین نے اس کو آسان کیا ہے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سانس ہے، ہوا ہے، غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں رکھا ہے۔ آدمی کی جنس ہے، اس کا بھی انتظام کیا اور کہا کہ یہ آسانی سے ہونا چاہیے۔ کہا کہ شوہر کیسا ہو، بیوی کیسی ہو، شادی تم کیسے کرو، اس کا کرائیٹیریا بتایا ہے۔ اور اگر وہ کرائیٹیریا نہیں یہاں اپناتے تو ہمارے مسائل کھڑے ہوتے۔ کہا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے 4 چیزوں کی بنیاد، خوبصورتی، حسب نسب، اس کا مال اور دین۔ جو رائج تھا، رائج ہے، چل رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ترجیح دینا ہے دین کو، دین نمبر 1 پر، امانت، دیانت، اخلاق، کردار، ایمان، تقوی، طہارت، جرات، قربانی۔ اب اگر پہلی جو چیز ہے کہا کہ فرد ذات دین تربت داغ، تو دین کو ترجیح دینا، خوش و خرم رہو گے۔ ہم نے کہا کہ دین تو کنارے ہے، بقیہ کو ترجیح دیں گے۔ آج ہمارے گھر جہنم بن چکا ہے۔ کسی گھر میں سکون ہے؟ الا ما شاء ربک، شاید کوئی گھر۔ ہم خوبصورتی کا معیار بنائے بیٹھے ہیں، ہم حسب نسب دیکھتے ہیں، خان ہے تو خان ہوگی، سید ہے تو سید میں ہوگی، پٹھان ہے تو پٹھان میں ہوگی شادی، انصاری منصوری ایک بنا رکھا ہے ہم نے، اسلام نے جس کی جڑ کھودی تھی اس میں پانی دیتے ہیں۔ اور مال کے پیچھے دیوانہ ہے، لوگ بکتے ہیں، لسٹیں بنتی ہیں۔ آج کتنے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے جو شہر ہیں اس وقت ہندوستان کے اندر، خاص طریقے سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں اب ایسی لڑکیاں ہو گئی ہیں جن کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، شادی نہیں ہوتی، اور لڑکے بھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ لوگوں کے دامن داغدار ہو رہے ہیں، بدکاریاں لوگ کر رہے ہیں۔ عفت اور پاک دامنی کا علم بردار اسلام تھا، اس کے ماننے والے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے دوسری تعلیمات کو لی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے کہا کہ یہ کیا نشان لگا ہوا ہے عبد الرحمن آپ کے لباس پر، آپ کے کرتے پر، آپ کی چادر پر؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی۔ کہا اچھا شادی کر لی ہے تو اولم ولو بشاہ، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ تو کر لو، شادی کر لی ہے تو ولیمہ کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی شادی کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلاتا، اس لیے کہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ شادی آسان ہونی چاہیے اور اس کو تم کر لو۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس سلسلے میں ہم تمام کو دیکھنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا بتایا ہے اس کرائیٹیریا کو سمجھنا ہوگا، اس کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے ذہن کو بنانا ہوگا۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، صحابہ کرام آپ کو پروانوں کی طرح گھیرے ہوئے تھے۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہیبہ کرتی ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے رسول اگر کوئی عورت آپ کو ہیبہ کرے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المومنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، عام مومنوں کی اجازت نہیں ہے اس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے ہیبہ کیا، آپ نے رخ پھیرا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا اس عورت سے کیا تم میں سے کوئی تیار ہے شادی کرنے کے لیے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری شادی فرما دیجئے۔ آپ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس مہر بنانے کے لیے ہے کچھ؟ مہر تو بننی پڑے گی، مہر کے لیے کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو میری حالت جانتے ہی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں، جاؤ تلاش کرو، ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا ہی کیوں نہ ہو، تلاش کرو، اس کو بنانا ہے۔
مہر تو بنانا ہی پڑے گا۔ کچھ دیر کے بعد صحابی حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لوہے کا چھلا تک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، کیا تمہیں قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یاد ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ اس مہر پر کر دیا کہ تم یہ فلاں فلاں صورتیں اس عورت کو سکھا دینا اور جاؤ، تمہاری ازدواجی زندگی اچھی رہے، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ یہ دین ہے۔ ہمارے لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، ہمارا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ نہیں ہے، ابھی ایسی چیز نہیں ہے، ابھی ویسی چیز نہیں ہے، ابھی فلاں رشتہ دار نہیں اکٹھا ہو رہے ہیں، ابھی فلاں مال جمع نہیں ہوا ہے، ابھی فلاں ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی ہے۔ شادی بیاہ اسلام نے آسان اسی لیے کیا کہ آدمی پاک دامن رہے، باعفت رہے، نظریں نیچی ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ نوجوانوں کے مجمع کو خطاب کیا اور کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم له وجاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں جو شخص شادی کرنے کی استطاعت رکھے اسے شادی کر لینی چاہیے۔ استطاعت کا مطلب جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہو، دوڑ دھوپ کرنے کے لائق ہو، بیوی کو نان نفقہ کھانا پینا کھلا سکے، بس اس کا پیٹ پردہ کر سکے۔ تم میں سے جو اس کی استطاعت رکھے وہ شادی کر لے، یہ نظر کو نیچی کرنے کے لیے بہتر چیز ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو تم میں سے استطاعت نہ رکھے وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ڈھال ہے ضبط نفس کے لیے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، شہوات پر قابو کرنے کے لیے۔ روزہ رکھے، قابو میں اپنے آپ کو رکھے، اور کوشش میں اس بات کے رہے کہ اس کے حالات ہو جائیں گے وہ شادی کر لے۔ یہ جو عفت اور پاک دامنی کے جو ذرائع اور طریقے بتائے گئے ہیں، اسلام چاہتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں۔ ہمارا گھر پاک ہو، ہماری برادری پاک ہو، ہمارا سماج پاک ہو، ہمارا محلہ پاک ہو، انسانی سماج پاک ہو۔ اور کہا عفت و پاک دامنی کو جو لوگ تار تار کرتے ہیں، جو اس میں نقب لگاتے ہیں، ان پر سخت سزائیں دینی ہوں گی۔ مومنوں کا جو گروہ اسلام نے بنایا ہے اس میں یہ چاہا ہے کہ اچھے اخلاق و کردار فروغ پائیں، اور اگر اچھے اخلاق و کردار فروغ نہیں پا رہے ہیں تو اس کے سلسلے میں جو پریشانیاں واقع ہو رہی ہیں، جو لوگ ہیں جو نہیں سدھر رہے ہیں، ان پر بھی قدغن لگے۔ زانیوں کو سنگسار کرنے کی سزا ہے، کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر منہ مارتے پھرتے ہیں ان کو پکڑنے، ان کو سزائیں دینے کی سزا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ جو ادھر ادھر لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، جو نظریں مارتے ہوئے پھرتے ہیں، قرآن مجید نے کہا یہ معیوب ہے۔ اول تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنی چاہیے، اور اگر کچھ عناصر ایسے ہیں جو یہ کام اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے وہ شادی کر لیں، پھر بھی نہیں مانتے، سماج کو خراب کر رہے ہیں، اچھے اخلاق و کردار پر عمل کرنے والوں کو گویا کہ متاثر کر رہے ہیں، ایسے لوگوں پر کارروائی کرے گی اسلامی حکومت، خلافت۔ محترم ناظرین کرام، عفت و پاک دامنی ایک زیور ہے، ایک جوہر ہے، جس کو حاصل ہے اس کی حفاظت کرے، اور ہمیشہ پاک دامن بننے کی کوشش ہم تمام کو کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں پہ بھی توجہ دیں، سماج اور معاشرے کو بھی اس کی رغبت دلائیں، دوسروں کو بھی پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي